السلام علیکم بچے، یہ اس ویک میں ہم نے یہ مشق مکمل کرنی تھی، ماں کے بے حد فرمانبردار۔ تو تھوڑے تھوڑے سے سوالات کر کے کرا رہی ہوں۔ آج یہ سوالات کی ہیں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خلاصہ رہ گیا وہ کر لیں گے، اور پھر جمعے کو ذرا تھوڑا کام، جمعے کو ہم لوگ وہ کر لیں گے۔ آخری والا سوال ہے، الفاظ متضاد پزلز میں سے ڈھونڈنے ہیں آپ نے، تو اس کا آپ مرکزی خیال دیکھیں۔ اور یہ سوال نمبر 5 ہے، آپ اپنی والدہ کی دعائیں کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے اچھی طرح سے۔ میں ہوم اسائنمنٹ میں یہ کچھ آپ سے کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اپنی والدہ کی دعائیں کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور مرکزی خیال وغیرہ، تو آپ نے خود بھی سوچ کے بتانا ہے۔ یہ تو میرے ذہن میں آیا تو میں نے لکھ دیا ہے۔ تو نمبر 1 ہے، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا کر، ٹھیک ہے؟ والدہ لکھ لیں، گھر کے کاموں میں والدہ کا ہاتھ بٹا کر۔ پھر دوسرا، ہر بات میں ان کا کہنا مان کر۔ یہ نہیں کہ وہ کچھ کہیں، مہمان آئے ہیں، آپ اپنا بستر دوسرے کمرے میں لگا لیں تو آپ کہو نہیں میں نے اپنے ہی کمرے میں سونا ہے۔ کوئی بھی بات وہ کہیں تو آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے۔ ان کا سر دبا کر یا ان کے لیے چائے بنا کر۔ کبھی ہوتا ہے امی کی بھی تھک جاتی ہیں یا کچھ طبیعت خراب ہو، تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ پاس بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سر دبائیں اور ان کے لیے چائے بنا کے لیں۔ اب چھٹی کلاس کے بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ اچھی سی چائے بنا لیتے ہیں۔ نہیں بھی بنا سکتے تو سیکھیں، اپنا کام خود کرنا سیکھیں۔ جب آپ پڑھیں گے، کہیں آؤٹ آف سٹی جائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، تو آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑیں گے۔ تو چھٹی کلاس میں بچے آرام سے چائے بنا سکتے ہیں، سیکھیں۔ تھوڑے پیمانے پہ بنائیں، 1-2 بندوں کی، کہ چائے کیسے بنتی ہے، پھر ان کو طریقہ آ جائے گا۔ کبھی اپنی امی کو چائے بنا دیں، ان کے پکائے کھانوں کی تعریف کر کے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، آپ کھا کے بعض بچے تو الٹا کیڑا نکالتے ہیں، یہ کیوں پکایا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ آپ کی امی ہفتے میں 1-2 چیزیں تو ایسی ضرور پکاتی ہوں گی جو آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں، جیسے بریانی ہے، کچھ پاستا ہے، کچھ ہے۔ عام سالن بھی بعض اوقات امیاں بہت اچھا پکاتی ہیں۔ تو آپ اپنی امی کے پکائے کھانوں کی تعریف تو کریں۔ وہ دھوپ میں باہر جا کر سودا سلف لاتی ہیں، پھر اس کے بعد کچن میں گرمی میں کھڑی ہو کر آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، آٹا گوندھی، روٹی پکائی، لمبا کام ہے یہ۔ تو آپ کم از کم ان کے پکائے کھانوں کی تعریف کر لیں۔ بعض اوقات کوئی عام سا کھانا ہوتا ہے، آلو میتھی ہوتی ہیں، بھنڈی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اتنی اچھی بنی ہوتی ہے، تو اپنی امی کے ہاتھ کے کھانوں کی تعریف ضرور کیا کرے۔ اس سے ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور سچے دل سے، ان کے دل سے جو آپ کے لیے دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ تو لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کو زندگی میں بہت کامیابیاں اٹھانی پڑیں گی، اور اگر آپ ان کی بددعا لیں گی تو پھر آپ کو زندگی میں بہت ساری ناکامیاں دیکھنی پڑیں گی۔ تو فرما بردار بن کے رہیں۔ باادب بانصیب ہوتے ہیں اور بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں، جملے بنائیں ان مرکب الفاظ کے۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ نے لکھا مرکب۔ مرکب کا مطلب ہے جس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہوں۔ اب یہ سارے الفاظ مرکب ہیں۔ مقام و مرتبہ، اطاعت و فرما برداری، علم و فضل، خیر و برکت، غفلت و لاپرواہی۔ دیکھیں، ان کو علیحدہ علیحدہ سے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے غفلت، خیر، علم، اطاعت، مقام۔ لیکن یہ 2 اکٹھے بھی استعمال ہوتے ہیں مختلف جملوں میں۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ نے خود سے جملے بنانے ہیں، لیکن اتنا عجیب و غریب جملہ نہ بنا دیا کریں کہ وہ فضل و علم و فضل ہے۔ بعض بچے ایسے جملہ بنا دیتے ہیں کہ اب چھٹی میں پہنچ گئے ہیں، میں ادھر اسکول میں تیسری میں بھی پڑھاتی رہی، تو وہ بچے آپ سے عقل مند تھے۔ بعض ایسے جملے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مقام و مرتبہ، تو اس کا جملہ دیکھیں، دنیا میں سب سے بلند مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بندے کا ایمان ہی اس وقت تک مسلمان کا مکمل نہیں ہو جاتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی ذات اس کو اپنی جان سے اور اپنے سارے اولاد کسی سے بھی بڑھ کے عزیز نہ ہو۔ تو دنیا میں سب سے بڑا بلند مقام و مرتبہ
اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی کا ہے۔ اس کے بعد اطاعت و فرما برداری، دیکھیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، کسی کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ سمپل سا جملہ ہے، آسان سا ہے، کچھ بھی بنا لیں۔ اس کے علاوہ بھی علم و فضل، اساتذہ، یہ اوپر سے اساتذہ دو ہی نقطے ہیں، یہ اوپر سے غلطی سے شرط ڈال گیا۔ اساتذہ کی اطاعت کر کے ہی علم و فضل حاصل ہوتا ہے۔ اساتذہ کی اطاعت کر کے ہی، ٹھیک ہے، استاد کی جمع ہے، اساتذہ کی اطاعت کر کے ہی علم و فضل حاصل ہوتا ہے۔ جو بچے اطاعت نہیں کرتے، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ علم و فضل سے محروم رہتے ہیں۔ فضل علیحدہ لفظ ہے، فضل کا مطلب ہے فضیلت سے۔ بڑائی ان کو تب ملتی ہے جب وہ کسی کے فرما بردار ہو کے علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر نمبر 4 پہ دیکھو، خیر و برکت۔ خیر اور برکت آپ کو مطلب اس کا پتہ ہی ہے، بھلائی، بہت زیادہ بھلائی کا مطلب ہے خیر اور برکت۔ رزق میں خیر و برکت کے لیے اس میں سے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا پیارا جملہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی مال و دولت رزق آتا ہے، آپ کے کپڑے، ضروری تو نہیں ہوتا کہ کھانے کی چیز رزق ہے، آپ کے کپڑے ہیں ان میں سے ہی آپ کسی کو دے دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ شرٹ آپ کی پھٹنے والی ہو تب بھی کسی کو دیں۔ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، زیادہ کھلونے ہوتے ہیں، کچھ پین زیادہ ہوتے ہیں، تو کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے تحفہ دے دینا چاہیے۔ گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیں، رشتہ دار آئیں ان کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں۔ رزق کھانا پینا بھی ہوتا ہے، رزق میں خیر و برکت کے لیے کیا کریں، اس میں سے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے، کہ دوسروں کو دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ بڑھتا رہے رزق، تو جو لوگ نہیں کسی کو دیتے ان کا رزق گھٹ جاتا ہے، پکی بات ہے۔ بخیل بندے کا رزق ختم ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، غفلت اور لاپرواہی۔ کا نقطہ ڈالنا بھول گئی ہوں، غفلت اور لاپرواہی۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غین فعل لام تے غفلت، لاپرواہی کرنا، انتہائی لاپرواہی کو غفلت کہتے ہیں، بھول، شدید بھلا دینا۔ تو اس کا جملہ دیکھیں، غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلا کر لوگ اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہو سڑک پہ آپ جا رہے ہو تو بعض وقت کوئی اتنی رفلی ڈرائیونگ، اتنی بری طرح سے گاڑی چلاتا پاس سے بندہ گزرتا ہے کہ لگتا ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے گا، یا آگے اپنی گاڑی کو کسی اور چیز کے ساتھ ٹکرا دے گا، اور اس کی بھی جان کو خطرہ ہے اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو جو لوگ غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہیں، وہ اپنی اور دوسرے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ بس یہ جملے تھے، آپ نے ان کو لکھنا ہے، ابھی مجھے سینڈ نہ کریں، مجھے وہی چیز بھیجا کریں جس کا میں آپ کو بتایا کروں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، ہوم اسائنمنٹ میں جو کام بھیجتی ہوں وہ آپ کیا کریں۔ ماں کے بے حد فرما بردار، سوال نمبر 4۔ سبق ماں کے بے حد فرما بردار کا مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال خلاصہ نہیں ہوتا، خلاصہ علیحدہ میں لکھواؤں گی۔ خلاصہ بڑا ہوتا ہے، کافی بڑا ہوتا ہے، اور مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سبق میں کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سبق میں حضرت بایزید بسطامی نے اپنی زبانی اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، قرآنی تعلیمات پر عمل کیا تھا نا، سورۃ الاحقاف کا ترجمہ پڑھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدہ کی اطاعت اور فرما برداری کی مثال قائم کی۔ اب مرکزی خیال میں پورا واقعہ نہیں لکھ سکتے، وہ پھر خلاصے میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف بتا دیں گے کہ اپنی والدہ کی اطاعت اور فرما برداری کی مثال قائم کی، اور والدہ کی دعاؤں سے ان کو نہایت کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ یہ لفظ آپ نے حرف بحرف لکھنے ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ لوگ بالکل دھیان نہیں دے رہے۔ اس سے پچھلا کام بھی میں نے آپ کو کہا، لیکن مجھے اچھا کر کے کام نہیں مل رہا۔ محنت پہ مضمون آپ نے بہت برا کر کے لکھا ہے، یہ محنت کی ہے، بہت سارے بچوں نے تو لکھے ہی نہیں ہے۔ بس بیٹا اسکول کھلنے والے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ لاسٹ ویک ہی ہے، آپ پھر ہمارے پاس ہی آؤ گے، اور پھر
ساتھ ہی پیپر ہوں گے اور ساتھ ہی آپ فیل ہو جاؤ گے، اور جو بچے بہت بری کارکردگی دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ 5ویں کلاس میں اسی اسکول میں بھیج دیا جائے۔ تو اچھی بات نہیں ہے کہ سارے لوگ کہیں گے یہ دیکھیں بچہ اس اسکول سے نکال دیا گیا ہے یا یہ فیل ہو گیا۔ تو آپ اچھے سے اس کو یاد کیا کرے۔ اردو کو تو بندہ 4 دفعہ پڑھے تو 5ویں دفعہ زبانی لکھ سکتا ہے، لیکن 4 دفعہ پڑھیں تو صحیح آپ، ٹھیک ہے۔ تو بس آج کا کام اتنا ہی ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اپنی زبانی اپنا واقعہ بیان کیا۔ باعزید بستامی نام یاد رکھیے گا کہ کس طرح سے انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے اپنی والدہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی مثال قائم کی، اور والدہ کی دعاؤں سے ان کو نہایت کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ اور مقام عنایت فرمایا۔ ٹھیک ہے بچے، اللہ حافظ۔ آج کے لیے یہ کام بہت ہے، تو ہوم اسائنمنٹ میں لکھ کے بھیج رہی ہوں، اس کے مطابق آپ نے کرنی ہے۔ آسان سا سوال لکھ بھیجتی ہوں، چلے یہی کر لیجئے گا کہ آپ گھر کے کاموں میں کس طرح اپنے والدہ کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ اپنی والدہ کی دعائیں کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ والا۔ تو اچھے سے، ضروری نہیں ہے کہ میرے والا لکھیں، خود سے سوچ کے کریں۔ تو یہ آج کی ہوم اسائنمنٹ ہے۔ اللہ حافظ۔